حضور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ ایک بات بڑی شدت کے ساتھ اپنی صحبت میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے. آپ کہا کرتے کہ لوگوں قرآن کی تلاوت کو اختیار کرو، اور ساتھ یہ فرماتے تھے تم روزانہ قرآن کو دیکھنا اپنا معمول بنا لو، اللہ رب العزت تمہاری بینائی کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما لے. قرآن کو صرف دیکھنا بینائی کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے پرکھنا چاہا، جاننا چاہا کہ پتہ تو کروں کہ واقعی کیا قرآن کو دیکھنے سے بینائی مضبوط ہوتی ہے. ان کے بچے کی بینائی چلی گئی اور وہ کسی بزرگ کے پاس چلے گئے اور کہا کہ حضرت بڑے بڑے طبیبوں کو دیکھ لیا، بڑے بڑے حکماء اور ڈاکٹرز کو ہم نے دکھا لیا ہے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا. میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے، وہ دیکھنے سے محروم ہو گیا ہے. اب آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کوئی دعا کر دیجئے، کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ میں جو ہے اس کے نتیجے اور اس کے ثمرات میں اپنے بچے کو بینائی واپس دے سکوں. فرماتے ہیں کہ جن کے پاس گئے تھے وہ خواجہ صاحب کے فیض یافتہ تھے. ان کو آپ کا یہ ملفوظ یاد تھا، آپ کا یہ فرمودہ یاد تھا کہ قرآن کو دیکھنے سے اللہ رب العزت بینائی عطا فرما دیتا ہے اور بینائی کے نقصان سے حفاظت عطا فرماتا ہے. کہا کہ ان بزرگوں نے سورہ فاتحہ پڑھی. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اپنے انگوٹھوں پر پھونک مار کر اس کی آنکھوں پر لگائی اور اس کے چہرے پر قرآن کو پھیر دیا. جب قرآن کو جدا کیا، اللہ رب العزت نے اس بچے کو بینائی کی دولت واپس عطا فرما دی. یہ قرآن کی نورانیت ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن کی برکت ہے. بتائیے کہ قرآن کا ظاہر جب اتنا فیض عطا کرتا ہے تو قرآن کے باطن کی تعلیمات اگر کوئی اختیار کر لے، فرمایا جو قرآن کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اللہ رب العزت جب اس پر قرآن کا نور جاری کر دیتا ہے پھر وہ دنیا میں بھی روشن منور ہوتا ہے. قیامت کے دن پھر ان کے سروں پر ایسا تاج رکھ دیا جاتا ہے کہ وہاں پھر بڑے بڑے صالحین دیکھ کر رش کرتے ہیں کہ انہیں یہ مقام کیسے ملا. فرمایا انہوں نے قرآن سے محبت کی تھی، اللہ نے محبت کا ثمرہ آج قیامت کے دن انہیں عطا فرما دیا.